السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نوجوان کہاں کھو گئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے اور دین کو پھیلانے والے اور دین کو چاہنے والے تھے؟ وہ نوجوان کہاں کھو گئے جنہیں اقبال نے شاہین کہا تھا؟ وہ نوجوان کہاں کھو گئے جو حق اور انصاف کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے تھے؟ ان میں احساس ذمہ داری کا فقدان کیوں ہو گیا؟ کہاں کھو گئے وہ نوجوان جو اپنے والدین اور بزرگوں کا سہارا ہوتے تھے؟ ایک نوجوان یہ بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہ امیر المومنین تھے۔ وہ نوجوان مدینہ منورہ میں رہتا تھا، روزانہ دین کو سیکھنے کے لیے مسجد جاتا تھا۔ راستے میں ایک عورت اس کو روزانہ اپنی طرف مائل کرتی تھی، لیکن یہ اس کو جھٹک کے آگے نکل جاتا تھا۔ ایک دن نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کے پاس چلا گیا، لیکن جب وہ اس کے گھر آیا فوراً اس کو یہ قرآن مجید کی آیت یاد آئی۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 201۔ جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو فوراً خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت اس کے ذہن میں آئی، اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہ آیت پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے اللہ جل شانہ کو جان دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ لگا، ان کو علم ہوا تو وہ اس کے گھر گئے۔ اس نوجوان کے گھر جا کر اس کے باپ سے تعزیت کی۔ اس نوجوان کو رات کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ان کو ساتھ لے کر اس نوجوان کی قبر پر گئے، اس کی مغفرت کی دعا کی، پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 46، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ قرآن مجید کی آئی اس آیت کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جنتیں بخش دیں۔ سبحان اللہ۔